بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہم آپریٹنگ سسٹم کا چیپٹر نمبر 2 سٹارٹ کریں گے. اس چیپٹر میں ہم مختلف آپریٹنگ سسٹم کی سروسز کے بارے میں ہم بات کریں گے. آپریٹنگ سسٹم کون کون سے سروسز ہمیں پرووائڈ کرتا ہے. تو سب سے پہلے ہم آپریٹنگ سسٹم کی جو بیسک ڈیفینیشن تھی ہم اس پہ دیکھ لیتے ہیں کہ بیسیکلی آپریٹنگ سسٹم ہمیں ایک ایسا انوائرمنٹ پرووائڈ کرتا ہے جس کی مدد سے ہم اپنے پروگرامز کو ایگزیکیوٹ کروا سکتے ہیں. اور یہ ہمیں وہ ایسی سروسز پرووائڈ کرتا ہے پروگرامز کو، ہمارے سافٹ ویئرس کو اور یوزرز کو، جن کی مدد سے ہم ان پروگرامز کو بڑی آسانی کے ساتھ بغیر کسی نالج کے، ہارڈ ویئر نالج کے، ہم ان کو بڑی آسانی کے ساتھ ایگزیکیوٹ کروا سکتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے پاس آپریٹنگ سسٹم کی سروسز کا یہاں پر ایک ویو آ رہا ہے. اس کے اندر ہم سب سے پہلے اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس دیکھیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہارڈ ویئرز ہیں. ہارڈ ویئر جو آپ کے پاس ہوتا ہے اس کے بعد ہم اس کے اوپر آپریٹنگ سسٹم کو انسٹال کرتے ہیں. اب آپریٹنگ سسٹم بہت ساری سروسز جو ہے وہ ہمیں پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے، اور ان سروسز کے اندر آپ کے پاس پروگرام کی ایگزیکیوشنز ہیں، ان پٹ آؤٹ پٹ آپریشنز ہیں، فائل سسٹمز، کمیونیکیشن، ریسورس ایلوکیشن، اکاؤنٹنگ، پروٹیکشن اینڈ سیکیورٹی، ایرر ڈیٹیکشن. یہ ساری وہ سروسز ہیں جو ہمیں آپریٹنگ سسٹم پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. اور بعض دفعہ ہمیں کسی ایک سروسز کی اور بعض دفعہ ہمیں بہت ساری سروسز کی ایک ساتھ ہمیں ضرورت پڑ رہی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ہم جتنے بھی ہمارے پاس سروسز ہوتی ہیں ہم ان کو کسی انٹرفیس کے ذریعے سے، یوزر انٹرفیس کی مدد سے ہم ان کو جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کروا رہے ہوتے ہیں. وہ جو آپ کے پاس یوزر انٹرفیسز ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس کسی کمانڈ کی صورت میں، بعض دفعہ آپ کسی کمانڈ کی صورت میں اس کو ایگزیکیوٹ کرواتے ہیں، بعض دفعہ آپ اس کو کسی جو فائل کی صورت میں، کمانڈ کی فائل کی صورت میں آپ اس کو ایگزیکیوٹ کروا رہے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ آپ گرافیکل یوزر انٹرفیس کی مدد سے آپ اس پروگرام کو ایگزیکیوٹ کروا رہے ہوتے ہیں. اور یہاں پر جو آپ کے پاس یوزرز ہوتے ہیں، یہ ہم یوزرز یہاں پر موجود ہوتے ہیں. تو یوزرز ان ساری سروسز کے نالج کے بغیر، ہارڈ ویئر کی نالج کے بغیر، جسٹ اپنی جو ہے وہ کمانڈ یا اپنے جو اس کی گرافکس ہے اس کے ذریعے سے وہ ایک اپنی انفارمیشن سینڈ کرتے ہیں، اور آپریٹنگ سسٹم ان ساری سروسز کو پرووائڈ کر کے یوزر کے لیے وہ سارے کے سارے کام جو ہے وہ کمپلیٹ کرتا ہے. اب ہم ڈیئر اسٹوڈنٹس باری باری ان سارے سروسز کو دیکھیں گے کہ یہ ہمارے پاس کون کون سی سروسز ہیں جو ہمیں پرووائڈ کی جاتی ہیں. سب سے پہلے جو ہمارے پاس یوزر انٹرفیس آ جاتے ہیں، بیسیکلی جو آپریٹنگ سسٹم کے درمیان میں اور کمپیوٹر کے درمیان میں جو انٹریکشن ہوتی ہے وہ بیسیکلی یوزر انٹرفیسز کے ذریعے ہی ممکن ہو سکتی ہے. تو ہمارے پاس جتنے بھی آپریٹنگ سسٹم ہوتے ہیں وہ آپ کو ایک یوزر انٹرفیس جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں. 3 قسم کے ہمارے پاس یوزر انٹرفیسز ہو سکتے ہیں. کمانڈ لائن انٹرفیس ہے کہ ہمارے پاس جیسے کہ نام سے ہی بتا رہا ہے، اس کے اندر ہم کمانڈز جو ہیں اس کو ٹیکسٹ کی صورت میں ہم لکھتے ہیں، اور کمانڈز جو ہیں وہ آپریٹنگ سسٹم کو پرووائڈ کی جاتی ہیں، اور اس کے اکارڈنگلی ہمارا پروگرام جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے. ایک اور طریقہ جس کے ہم بیچ انٹرفیسز ہوتے ہیں، اس کے اندر ہم کمانڈز کو مختلف ڈائریکٹریز کے اندر یا کسی ایک فائل کے اندر ہم لکھ دیتے ہیں، اور اس فائل کو پھر ہم ایگزیکیوٹ کرواتے ہیں. اس فائل کے اندر جتنی بھی کمانڈز ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری اسی وقت ایگزیکیوٹ ہوتی ہیں. اور تیسرا جو ہمارے پاس میتھڈ ہے وہ ہمارے پاس ہے گرافیکل یوزر انٹرفیس کا، جس کے ذریعے جو ہمارے پاس ونڈوز ہیں جس کے اندر ہمارے پاس آئیکونز ہوتے ہیں، مینیوز بارز ہوتے ہیں، اور آپ کے پاس ماؤس کے بٹنز ہوتے ہیں، جس کی مدد سے آپ کسی بھی آئیکن پہ کلک کرتے ہیں اور اس کی مدد سے جو پروگرام ہوتا ہے وہ ایگزیکیوٹ آپ کے پاس وہ ہو جاتا ہے. تو جو سب سے پہلے جو ہمارے پاس مین چیز ہے وہ آپریٹنگ سسٹم کے اندر وہ ہمیں ایک آپریٹنگ سسٹم ایک یوزر انٹرفیس پرووائڈ کرتا ہے، جس کی مدد سے ہم اپنے پروگرامز کو ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. جیسے ہی یوزر انٹرفیس کی مدد سے کوئی بھی کمانڈ یا کسی پروگرام کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے تو اسے ہم پروگرام کی ایگزیکیوشن کہتے ہیں. تو جو بھی پروگرام، جس بھی پروگرام کو یا سافٹ ویئر کو یا جو بھی کام آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے میموری میں لوڈ ہوتا ہے. اس پروگرام کا میموری کے اندر لوڈ ہونا، اس کے بعد پھر اس کی ایگزیکیوشن ہونا، یہ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے. جب ایک دفعہ پروگرام ایگزیکیوٹ آپ کے پاس میموری کے اندر لوڈ ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کی 2 پاسبلٹیز ہوتی ہیں. ایک تو پاسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ نارملی اپنے پروگرام کی ایگزیکیوشن کو کمپلیٹ کر لے،
یا دوسرا آپ کے پاس یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایب نارملی یا کسی ایرر کے اوپر، اگر کوئی ایرر اس کے اندر آ جاتا ہے تو ایرر کی بیس کے اوپر اس پروگرام کو وہ اسٹاپ کر سکتا ہے. جو تیسری ہمارے پاس اہم جو سروسز ہمیں آپریٹنگ سسٹم پرووائڈ کرتا ہے وہ بیسیکلی ان پٹ آؤٹ پٹ آپریشنز ہوتے ہیں. تو آپ کے پاس بعض دفعہ ہم کسی بھی پروگرام کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو کسی فائل کی یا کسی ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائس کی ضرورت پڑ جاتی ہے. جو یہ ہمارے پاس ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہوتی ہیں ان کو یہ یوزر جو ہے وہ ڈائریکٹلی ایکسیس نہیں کر سکتا. تو آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ ہمیں میتھڈ پرووائڈ کرتا ہے جس کی مدد سے ہم پروگرام کے درمیان میں ہی کسی بھی فائل کو یا آپ کسی ٹیکسٹ کو انٹر کرنا چاہتے ہیں یا کسی آپ ریسورس کو آپ جو ہے وہ ایلوکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپریٹنگ سسٹم ہی ہمیں وہ ساری سروسز پرووائڈ کرتا ہے جس کی مدد سے ہم اپنے پروگرام کے درمیان میں بھی اس پروگرام کو روکے بغیر یا اس پروگرام کے ٹرمینیشن کے بغیر ہم اپنے آپریشنس کو بڑی آسانی کے ساتھ پرفارم کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہمارے پاس ایک اہم سروسز ہے وہ ہمارے پاس فائل سسٹم مینیپولیشن کہلاتی ہیں. ہمارے پاس بہت سارے سسٹم کی جو ہے وہ فائلز ہوتی ہیں اور ہر فائل کی مختلف جو ہے وہ رائٹس ہوتے ہیں. بہت ساری فائلز جو ہوتی ہیں ہمارے پاس ریڈ ہوتی ہیں، کچھ فائلز ہمارے پاس رائٹ ہوتی ہیں، کچھ ہمارے پاس ڈائریکٹریز ہوتی ہیں اور ہم بعض فائلز کو جو ہے وہ ہم کریٹ کرتے ہیں، بعض فائل کو ہم ڈیلیٹ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ کو ہم سرچ کر رہے ہوتے ہیں اور ہم بعض فائل کی انفارمیشن لے رہے ہوتے ہیں. یہ تو ساری چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں، یہ فائل مینیپولیشن کے اندر آ جاتی ہیں. تو آپریٹنگ سسٹم ہمیں ایک ایسا مین پرووائڈ کرتا ہے جس کی مدد سے ہم یہ ساری فائلز کو بڑی آسانی کے ساتھ آپریٹنگ سسٹم کے اندر تلاش کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کسی فائل کی پرمیشن اس کو پرمیشن گرانٹ کرنا چاہتے ہیں، کسی کو آپ ایکسیس کرنا چاہتے ہیں، کسی کو ڈینائی کرنا چاہتے ہیں یا کسی ڈائریکٹریز کو آپ اس کی آنرشپ کو چینج کرنا چاہتے ہیں، یہ ساری کی ساری جو آنرشپ ہوتی ہے یہ فائل سسٹم مینیپولیشن کے اندر ہی ہوتی ہے. اب آپریٹنگ سسٹم کے اندر ہمارے پاس بہت ساری فائلز ایسی ہوتی ہیں یا کسی بھی سافٹ ویئر کے اندر آپ بہت ساری فائلز ایسی دیکھتے ہیں جس کو اگر آپ ایکسیس کرنے کی کوشش کریں تو آپ اس کو اوپن نہیں کر سکتے. تو یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ ہمارے پاس بیسیکلی فائل سسٹم مینیپولیشن کے اندر ہی کمپلیٹ ہوتی ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس کمیونیکیشن آ جاتا ہے. ہمارے پاس ایک پروسیس کی جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ بعض دفعہ ہم مختلف کمپیوٹرز کے درمیان میں اور یا اگر آپ دو نیٹ ورکس میں موجود ہیں تو آپ کی انفارمیشن دو نیٹ ورکس کے درمیان میں شیئر ہو رہی ہوتی ہے. تو اسے ہم کمیونیکیشن کہتے ہیں. کمیونیکیشن جو ہوتی ہے وہ آپ کے پاس وہ کسی شیئرڈ میموری کے تھرو بھی وہ شیئر ہو رہی ہوتی ہے. آپ کوئی میسیج اس میں پاس کر سکتے ہوتے ہیں یا کسی آپ پیکٹ کی انفارمیشن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جو ہے وہ سینڈ کیا جا رہا ہوتا ہے. اور یہ ساری کی جو ہمارے پاس سوئچنگ ہے یہ ساری کی ساری ہمارے پاس کمیونیکیشن کے اندر آتی ہے اور آپریٹنگ سسٹم ہی اس کو کنٹرول کرتا ہے کہ کون سا میسیج کس وقت کہاں پر ڈیلیور کیا گیا ہے. اس کے بعد جو ہمارے پاس ایک اور اہم جو سروسز پرووائڈ کرتا ہے ہمیں آپریٹنگ سسٹم وہ ہے ایرر ڈیٹیکشن. اس کے اندر ہمارے پاس بہت سارے ہمارے پاس ایررز جو ہیں وہ اکر ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم ہارڈ ویئر کی بات کریں تو آپ کے پاس میموری کا ایرر آ سکتا ہے کہ آپ کے پاس میموری لو ہے، آپ کسی ایسے پروگرام کو ایگزیکیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا اسٹور کرنا چاہ رہے ہیں اور میموری آپ کے پاس انف موجود نہیں ہے، یا آپ کے پاس ہارڈ ویئر کوئی فیلئر اکر ہو جاتا ہے تو ایسی صورت کے اندر بھی یہ ہمارے پاس ہارڈ ویئر کے فیلئرز ہیں. دوسرا آپ کے پاس ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز کے ایررز آ سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کوئی کسی اس کو ایکسیس کر رہے ہیں، آپ کسی ٹیپ ڈرائیو کو ایکسیس کر رہے ہیں اور اس کو ایکسیس کرنے کے درمیان میں کوئی ایرر اکر ہو جاتا ہے، یا نیٹ ورک سے آپ کنیکٹ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں تو نیٹ ورک فیلئر ہو جاتا ہے، یا اگر آپ پیپر کو پرنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس وقت پرنٹر کے اندر پیپر موجود نہیں ہے تو بھی ایرر جنریٹ ہوتے ہیں. اور کچھ ایررز ہمارے پاس یوزرز کی طرف سے بھی ہوتے ہیں. بعض دفعہ یوزرز ایک ایسا الگوریتھم یا کوئی ایسی چیز اس کو کر دیتے ہیں جو ہمارے پاس اوور فلو ہو جاتی ہے، یا کوئی آپ کے پاس اللیگل آپ کے پاس میتھمیٹیکل آپریشن پرفارم کر دیتا ہے، یا کوئی ایسی اللیگل میموری لوکیشن فار ایگزامپل کسی ایسی فائل کو ایکسیس کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو فائل اس وقت موجود نہیں ہے یا ڈیلیٹ ہو چکی ہے اور اس کو ایکسیس کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو ہمارے پاس یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں ایرر ڈیٹیکشن کے اندر آتی ہیں. اور ہمارے پاس ہر قسم کے ایرر کے لیے مختلف قسم کے ایررز ہمارے پاس اکر ہوتے ہیں.
تو اس کو دیکھنے کے لیے ہمارے پاس آپریٹنگ سسٹم جو ہے اس کو ڈیٹیکٹ بھی کرتا ہے، اس کو ایرر کو اس کو فائنڈ کرتا ہے اور کوشش یہ کرتا ہے کہ اس کو اس وقت ڈی بگ کیا جائے۔ ڈی بگنگ بیسیکلی جب ایرر فائنڈ کیا جاتا ہے اس ایرر کو فائنڈ کرنا بیسیکلی ڈی بگنگ کہلاتا ہے، اور جتنی اچھی ڈی بگنگ ہوگی اتنا ہی جو ہمارے پاس سسٹم ہے وہ ایفیشینٹلی اور کوئکلی بہتر طریقے سے کام کرے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور جو سروس پرووائڈ کی جاتی ہیں وہ بیسیکلی ہمارے پاس ریسورس ایلوکیشنز ہیں، اور ہمارے پاس مختلف جو ہیں وہ جابز ہوتی ہیں جو مختلف ٹائم کے اوپر مختلف جگہوں کے اوپر وہ ایکسیس کر رہی ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل کچھ ہمارے پاس ایسی سروسز ہوتی ہیں جو سی پی یو سائیکل کے اندر موجود ہوتی ہیں، کچھ سروسز ایسی ہوتی ہیں جو مین میموری کے اندر موجود ہوتی ہیں، کچھ فائلز جو ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس اسٹوریج میڈیا کے اندر اسٹور ہوتی ہیں، اور ہمارے پاس مختلف قسم کے ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہوتی ہیں جو کہ مختلف قسم کے ہارڈ ویئر کے بارے میں ریکویسٹ کر رہی ہوتی ہیں، کسی کو کوئی ہارڈ ویئر جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہوتا ہے، کوئی اسے ریلیز کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری ہمارے پاس ریسورس ایلوکیشنز جو ہو رہی ہوتی ہیں یہ ساری کی ساری آپریٹنگ سسٹم اسے خود ہی مینٹین کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو آپریٹنگ سسٹم ہے اس کی مختلف اس کی شیڈولنگ روٹینز ہوتی ہیں، کس رفتار سے سی پی یو کام کر رہا ہے، کون کون سی جابس جو ہے اس وقت اس نے کون سی کس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے، کون کون سے رجسٹرز اویلیبل ہیں، اور یہ سارے فیکٹرز جو ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے ریسورس ایلوکیشن کے اندر ہی کنٹرول کیے جاتے ہیں۔ اور مختلف ہمارے پاس یو ایس بی موڈیمز اور مختلف پیریفرل ڈیوائسز کو کس وقت کون سی چیز ایلوکیٹ کرنی ہے اور کون سی چیز اس کو پرووائڈ کرنی ہے، یہ ساری کی ساری ہمارے پاس ریسورس ایلوکیشن کے اندر ہوتی ہے۔ تو یہ سارے کے سارے کام آپریٹنگ سسٹم خود ہی پرفارم کرتا ہے۔ مختلف ہمارے پاس ایک اور سروسز جو ہمیں آپریٹنگ سسٹم کے ذریعے پرووائڈ کی جاتی ہے وہ اکاؤنٹنگ ہے، اور ہمارے پاس مختلف قسم کے ریسورسز ہوتے ہیں اور ہم اس کے اندر مختلف یوزرز کے جو ہے وہ اس کی اسٹیٹسٹکس ہوتی ہیں، ان کے حساب سے یوزر کو کون سی جو سروسز ہیں وہ پرووائڈ کرنی ہے اور کون سی جو ہے وہ ریسٹرکشنز رکھنی ہیں، یہ ساری ہمارے پاس اکاؤنٹنگ کے اندر آتی ہیں۔ اور ایک اور اہم جو فیچر ہے وہ آپریٹنگ سسٹم کا جو سروس ہمیں پرووائڈ کی جاتی ہیں وہ ہے پروٹیکشن اینڈ سیکیورٹی۔ تو ہمارے پاس جب بہت سارے پروسیسز جو ہوتے ہیں وہ جب ایک ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اور تو آپریٹنگ سسٹم یعنی کہ بہت سارے پروسیس ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ایک ساتھ جو ہے ایگزیکیوٹ ہو رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں پروٹیکشنز کی چاہیے ہوتی ہے کہ جو ہمارے پاس جس ریسورسز ہیں وہ صحیح طریقے سے ہارڈ ویئر جو ہے آپریٹنگ سسٹم صحیح طریقے سے ان ریسورسز کو ایلوکیٹ کر رہا ہو۔ اور سیکیورٹی اس میں صرف یہ تو انٹرنل سیکیورٹی ہوگی کہ ہمارے پاس جو آپریٹنگ سسٹم ہے جو ہم اسے پرووائڈ کر رہے ہیں وہ صحیح وقت کے اندر اس کو صحیح طریقے سے سروس کو پرووائڈ کیا جائے۔ دوسری جو ہمارے پاس اہم چیز ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ہے سیکیورٹی، جو آؤٹ سائڈ سے وہ بھی بہت زیادہ اہم ہے کہ آپ کے پاس اگر آپ کسی نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹ ہیں یا آپ اپنے سسٹم کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی سیکیورٹی بھی آپ کو پرووائڈ کی جاتی ہے۔ اب جو سیکیورٹی ہوتی ہے اس کے لیے ہمارے پاس جو بیسک جو چیزیں ہیں وہ بیسیکلی آپ کے پاسورڈز اسائن کیے جاتے ہیں، یا مختلف آپ ریسورسز کو اگر ایکسیس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے مختلف قسم کی سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں تاکہ آپ کا جو سسٹم ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جا سکے اور اس کو سیکیور بہتر طریقے سے کیا جا سکے۔ یہ اسٹوڈنٹس ہمارے پاس ساری وہ سروسز تھیں جو ہمیں آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے، اور یہ ساری کی ساری جو کام ہوتے ہیں یہ آپریٹنگ سسٹم ہماری نالج کے بغیر خود بخود اپنی ضرورت کے تحت پرفارم کرتا رہتا ہے۔ اب ہمارے پاس آپریٹنگ سسٹم کے انٹرفیسز ہیں، ہمارے پاس کمانڈ لائن انٹرفیس ہوتا ہے، اس کے اندر ہم کمانڈز جو ہوتی ہیں ان کو ڈائریکٹلی انٹر کرتے ہیں، اور اس کو ہم کمانڈ لائن انٹرفیس جو ونڈوز ہے اس کے اندر ہم اس کو ڈاس کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اس کا جو ہے آپ کے پاس اس کو ہم کرنل بھی کہتے ہیں، اور آپ کے پاس یہ بعض جگہوں کے اوپر اس کو ہم شیل کہتے ہیں، اور اس کے اندر ہم یوزر جو ہیں وہ اپنے جو کمانڈ ہوتے ہیں اس کو لکھتے ہیں اور اس کے حساب سے جو بھی اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے۔ اور کچھ کمانڈس ہمارے پاس بلٹ ان کمانڈز ہوتی ہیں جن کو ہم جسٹ لکھ کے اور سینڈ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی اس کے اکارڈنگلی جو بھی ایکشن پرفارم ہونا ہوتا ہے وہ آپ کے پاس ایکشن پرفارم ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ہمارے پاس ایک جو ہے کمانڈ لائن انٹرفیس دکھایا گیا ہے، اس کے اندر مختلف کمانڈز جو ہیں وہ ٹائپ کی گئی ہیں، اور اس کے اکارڈنگلی یعنی آپ کو یہاں پر جو بھی ہم ایکشن پرفارم کرنا چاہتے ہیں وہ بیسیکلی کمانڈ کی صورت میں، اور اس کے اگینسٹ میں جو آپ کو سارا جو ڈیٹا نظر آ رہا ہے وہ